وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر نگہبان ہے، تو جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آج کا جو موضوع ہے وہ کلچرل ایک ٹاپک ہے، کمبائننگ دی پاور آف اسلام اینڈ عربک. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کی زبان عربی ہے، اور عربی اصل میں تو پرانی زبان تھی، لیکن اب اصل میں یہ کہنا کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ اصل میں اب قرآن کی زبان عربی اور عربی اسلام کی ہی زبان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Indeed, we have sent it down as an Arabic Quran that you might understand. تو جو آج کا ٹاپک ہے اس کے تھوڑا سا جو اس کا بریک ڈاؤن ہے وہ میں شیئر کر لیتا ہوں اس کو. تو جو آج کا بریک ڈاؤن ہے وہ تھوڑا سا اس طرح سے ہے کہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے روٹ کاز آف دا مسلمز ڈکلائن. اس میں زیادہ میں ٹائم نہیں لگاؤں گا، میں چاہوں گا کہ جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ اس پہ بات کریں. اس کے بعد جو میسج سمری میں چلا گیا تھا 4 پاور کا، تو ایکچولی 3 پاورز کا ذکر ہے. 3 ایسی طاقتیں جو اسلام میں اور عربی زبان کے اندر موجود ہیں، جو دونوں کی طاقتوں کو ریزونیٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں. دونوں کی طاقتوں کو جب یکجا کر لیا جائے تو یہ دونوں کے دونوں وہ اثر پیدا کرتے ہیں جو کہ ماضی میں ہمیں نظر آیا. تو ہم تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے، اور آخر میں پھر دا وے ٹو ریوائول، صرف ان دونوں طاقتوں کو جوڑنے سے ہی ریوائول ممکن ہے. جو پہلا پوائنٹ ہے، جو روٹ کاز آف دا مسلمز ڈکلائن، تو جو ڈکلائن ہے یعنی اس پہ اگر میں بالکل بریفلی یہ پوائنٹ کہوں کہ ایک جو نیشن ہے، اگر کسی نیشن کو ایسے نقصان پہنچایا جائے جو کہ اس کی ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ کو ہی کمزور کر دے. یعنی ہمارے پاس جتنی بھی جنگیں ہم نے لڑیں، ہمیں وہ نقصان نہیں پہنچا، یعنی ہم ہمیشہ کسی نہ کسی جنگ کا سامنا کر کے ہم واپس لوٹ آئے اور شکست دے دی دشمن کو. لیکن دشمن جو ہے وہ ایسے اس نے اٹیک کیا کہ ان کو اسٹرینتھ معلوم ہو گئی مسلمانوں کی کہ ان کی اسٹرینتھ جو ہے اصل میں ان کا ایمان اور ان کے پاس جو اسلام کی دولت ہے، یہ ان کی اسٹرینتھ ہے. تو جب تک یہ اس کے اوپر قائم رہیں گے، جب تک وہ اس کے اوپر اکٹھے رہیں گے، جب تک وہ اس کی گرد سارے کے سارے جمع رہیں گے، تو ان کو شکست دینا ممکن نہیں ہے. تو جو انہوں نے کیا وہ انہوں نے اسلام کی انڈرسٹینڈنگ کی قابلیت رکھنے والے جو اذہان ہیں ان کے اوپر ایسے حملے کیے کہ وہ قابلیت ہی ختم ہو جائے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے جو مردہ جسم ہے جس کے اثر نہیں ہو رہا کہ اس کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے،
تو اس کو جتنی بھی ضربیں لگیں گی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. تو ایک ایسا مائنڈ جو کہ وہ قابلیت کھو بیٹھا کہ کیسے اسلام کے احکامات اخذ کیے جاتے ہیں، کیسے پرابلم سالونگ کے لیے اجتہاد کیا جاتا ہے، تو وہ جب نت نئے مسئلے آئے تو اس کے پاس کوئی اس کا حل نہیں تھا کہ وہ کیسے ان کو فیس کرے. تو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو انٹلیکچوئل ڈکلائن کی یہ 3 بڑے مراحل گزرے ہیں. پہلا تھا جو کہ 2nd ہجرہ سے سٹارٹ ہوا، جس نے فورن فلاسفیز نے جو اثر پیدا کیا مسلمانوں کے اندر. تو فورن فلاسفیز کے اثر کی وجہ سے جو کچھ مسلمان تھے وہ اس کے انفلوئنس میں آئے، اور اس انفلوئنس کی وجہ سے اسلام کے اندر کچھ ایسے ٹاپکس ایڈ کر دیے گئے جس کا اثر ہمیں آج تک نظر آتا رہا. تو فار ایگزامپل ہمارے سامنے یونانی فلسفہ، ہمارے سامنے ہندی فلسفہ، ہمارے سامنے فارسی فلسفہ. تو ہر فلسفے نے کسی نے قضاء و قدر کا مسئلہ کے اوپر بحث کر کے ایک ڈائریکشن ایڈ کر دی. معتزلہ کا پورا جو ایرا گزرا تو ہمیں نظر آیا کہ اس کے نقصانات کتنے، یا اس کے جو اثرات تھے کتنے دور رس تھے. پھر ہمیں جو ہندی فلسفے کا اثر نظر آیا، ہمیں نظر آیا کہ کیسے روح اور روحانیت کا جو تصور تھا، رہبانیت کا جو تصور تھا، اس کے اوپر ایک پوری جو فلسفہ کو لوگوں نے اس سے اثر لیا. اور اسی طرح سے جو فارسی فلسفہ سے جو ولی عہدی کا کانسیپٹ وہاں سے لیا، تو اثرات اس کے دور رس رہے اور مسلمان جو اس فکری کمزوری کا شکار ہوتے رہے. 7th ہجرہ کے اندر جو سب سے سیویئر فکری کمزوری وہ مسلمانوں کے پاس آئی، وہ تھی عربی کا اسلام سے جدا ہونا. اور یہ وہ ٹائم تھا جب کہ منگول اور صلیبی عرصہ گزر چکا تھا، اور منگول شکست کھا چکے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ جو اسلام یعنی عباسی کے بعد جو عثمانی خلافت کے پاس جب گیا سینٹر، تو وہ تھے عربی سپیکنگ نہیں تھے. تو انہوں نے جو آفیشیل لینگویج ہے اس کو عربی لینگویج سے ہٹا دیا. اور یہ وہ ٹائم تھا کہ وہ فزیکلی تو بڑے اسٹرانگ تھے، لیکن جو عربی کے جو پاور تھی وہ اس کو نہیں سمجھ سکے کہ اصل میں تو عربی ہے جو کہ اصل طاقت ہے اسلام کی. تو لہٰذا وہ ڈیٹیچمنٹ کی وجہ سے جو فکری کمزوری کا سلسلہ شروع ہوا، وہ یہاں تک گیا کہ لوگوں نے اجتہاد کے اوپر پابندی کی باتیں کی. انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارے پاس جتنی بھی ڈیولپمنٹ فقہ کی اصول کی ہونی تھی ہو چکی، ہمیں اور ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا جو عربی سے دوری کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے پاس وہ چشمہ جو ہے وہ آپ کے پاس سے دور ہو گیا، اور آپ کے پاس جو پانی پہنچ رہا ہے وہ کسی دور دراز کنال کے ذریعے پہنچ رہا ہے. تو یعنی یہ مثال دی گئی اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ سورس جو چشمہ ہے وہ اوریجنیٹ کرتا ہے بالکل پیور قرآن سننا، وہ سورس ہے، چشمہ ہے. تو جو ہم تک چیزیں پہنچی وہ کنالز کے ذریعے سے پہنچی، 1 2 3 4 بیچ میں لیولز اس میں آ گئے. تو لہٰذا ہم سے وہ جو انڈرسٹینڈنگ پیور بنتی ہے وہ اس طرح سے نہ بن سکی. اور ایونچولی جو آخری بلو تھا وہ تھا 12th ہجرہ، اور وہ یعنی کلونیل انویژن، جس نے سمجھ لیا کہ مسلمانوں کو اگر ہرانا ہے تو اس کے لیے کلچرل، پولیٹیکل، ملٹری، اور انہوں نے سارے حربے آزمائے، اور یہاں تک کہ سارے یعنی ویکنس آلریڈی آ چکی ہوئی تھی فکری لحاظ سے. تو یہ جو آخری بلو تھا مسلمان اس کا سامنا نہیں کر سکے. تو جس چیز پہ تھوڑا سا آج ایمفسائز کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے کہ کیسے اسلام اور عربی کی جو طاقت ہے یہ دونوں کیسے مل کے ایک اثر ایسا پیدا کرتے ہیں جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے. میں یعنی شاید ہم سب کانٹیننٹ میں یہاں رہتے ہیں تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ عربی نہ ہونے سے ہمیں کتنے زیادہ
ڈفرینٹ چیزیں یہاں پہ نظر آتی ہیں جو کہ اسلام کے لیبل کے ساتھ متعارف کرائی جاتی ہیں، لوگ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہر بندہ اٹھتا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ وہ اسلام کا ایک نام لے گا، نعرہ لگائے گا، لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے. قادیانی سے لے کے یعنی اسماعیلی ہوں، یعنی جو بھی یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا یعنی اس سب کانٹیننٹ کے اندر اٹھے اور انہوں نے ایسے یعنی ایسی نئی انٹرپریٹیشنز ایڈ کی جو کہ لوگوں کے سورس سے دور ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو اس طریقے سے پہچان نہیں سکے. تو یہ جو 3 پوائنٹس ہیں ان کو تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ کیسے جب عربی اور اسلام کی یہ 3 ایسپیکٹس یہ یکجا ہوتے ہیں اور ان کی امپلیمنٹیشن اور ان کی انڈرسٹینڈنگ اور ایپلیکیشن، یہ ساری چیزیں جب یعنی کمبائن ہوتی ہیں تو پھر ہمیں کیا چیز نظر آتی ہے. تو ہمیں وہ پہلی جنریشن کا دور نظر آئے گا یا پہلی جنریشنز کے دور نظر آئیں گے جہاں پہ ہمیں نظر آیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جس طرح سے لے کر چلے تو وہ کیا دور تھا. ایک اور بات یہاں پہ اگر میں کرتا چلوں کہ جو ایکسپینشن ہوئی بعد کے زمانے کی، خاص طور پہ جب آپ دیکھتے ہیں یورپ کی ایکسپینشن کی مثال، تو وہ اس طرح سے نہیں تھی جو کہ پہلی جنریشن کی ایکسپینشن تھی. تو لہٰذا یہ بھی ایک یعنی بہت واضح ایویڈنس ہے کہ کیسے عربی جہاں تک ساتھ رہی تو وہ ایسی ایکسپینشن تھی جو کہ اسلام کو اور آگے لے کر گئی، اور جو لوگ اس کے اندر ایڈ ہوئے وہ اصل میں اسلام کے نئے انہوں نے علم کے لحاظ سے بھی اور آگے اسلام کے پھیلانے کے لحاظ سے بھی ہر میدان کے اندر انہوں نے قدم آگے بڑھائے. تو جو یہ جو 3 ایلیمنٹس ہیں تھوڑا سا اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، نمبر 1 جس کی ہم بات کر رہے ہیں پاور آف انفلوئنس، تاثیر، جو یہ ہمارے سامنے جب ہم قرآن کی بات کریں یا عربی کی بات کریں، عربی زبان جو ہے وہ ایک ایسی زبان ہے جو کہ اپنے اندر تاثیر رکھتی ہے. اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ عربی زبان کے بارے میں یہ تو لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ اس کے اندر اونٹ کے لیے اتنے الفاظ ہیں، شیر کے لیے 70 الفاظ ہیں، اس کے اندر جب آپ یعنی جب آپ شاعری کرتے ہیں تو اس کا اپنا مزاج ہے. تو اس کی ایلوکینس اور اس کا جو یونیک سٹائل تھا اس کا چرچا قرآن سے پہلے، اسلام کی وحی آنے سے پہلے ہی تھا. اور یہ جو وجہ تھی اس کی ایلوکینس اور اس کی جو تاثیر کی، وہ یہ تھی کہ ایک ہر یعنی یہ نہیں ہے کہ شعر کے لیے اگر 70 انہوں نے اگر اس کے ڈیفرنٹ القاب یا ڈیفرنٹ اس کے الفاظ استعمال کیے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سارے سینونیمز ہیں. شعر کی ڈیفرنٹ حرکات کے لیے، ڈیفرنٹ ایج کے لیے، ڈیفرنٹ ایکسپریشنز کو اظہار کرنے کے لیے، اس کی ہر ڈیفرنٹ سچویشن کے لیے ایک ٹرم انہوں نے رکھ دی. تو یہ نہیں ہے کہ شعر کے لیے انہوں نے 70 الفاظ بنا دیے، بلکہ شعر کی ہر حرکت، ہر سچویشن، ہر ایج، ہر گروپ، اس کی پلورل، اس کے سنگولر، اس کے ہر زاویے کے لیے ایک لفظ رکھ دیا. گویا جب وہ اس کو بیان کریں گے تو وہ اس ایک ایکسپریشن کے لیے ہوگا، اور جب دوسرا اس کو بیان کریں گے تو وہ ایک اور ایکسپریشن کے لیے ہوگا. تو یہ اس کی ایلوکینس تھی عربی لینگویج کی، جو کہ قرآن سے پہلے سے یہ مشہور تھے. جو شعراء تھے وہ اس کی ایلوکینس اور اس کے یونیک سٹائل کے لیے آپس میں مقابلے کرتے تھے. اور یہی قرآن کا معجزہ عربی زبان کے اندر جب آیا تو یہ قرآن کا معجزہ تھا کہ اس چیز کے اندر جو شعراء اپنے فخر کرتے تھے، قرآن نے آ کے ان کو چیلنج کیا، اور چیلنج ایسے کیا کہ جو لوگ پائنیئرز تھے، ٹاپ کے بندے تھے،
انہوں نے جب سنا قرآن کو تو انہوں نے اس کے بارے میں اور کچھ نہ بن سکا تو اس کو کہہ دیا یہ سحر البیان ہے۔ قرآن کے پاس بہترین ایلوکینس ہے، قرآن کے پاس بہترین سٹائل ہے، قرآن کے پاس وہ ہے جو کہ جس کا جو پائنیئرز تھے یا جو ٹاپ کے اس وقت کے لوگ تھے وہ اس کو سن کے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے، حالانکہ یہ چیلنج کر رہا تھا کہ اگر تمہارے پاس تمہارے بس میں ہے تو کوئی ایک چیز ایسی لے کر آؤ۔ تو گویا یہ جو اثر رکھنے والا عربی کا پہلو اور یہ اثر رکھنے والا قرآن کا پہلو، اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے یعنی فار ایگزامپل قرآن کی جو صورت ہے جب ہم پڑھتے ہیں فار ایگزامپل جو گھوڑے کی ٹاپ کے بارے میں، تو یہ جو یعنی صورت ہے، سورہ کے اندر ایک پورے کے پورے جنگی میدان کی منظر کشی کی گئی ہے، لیکن وہ اس طریقے سے کی گئی ہے کہ جب آپ اس کو سنتے ہیں تو آپ سنتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب سردار سیرت کا مشہور واقعہ ہے کہ جب قریش کے سردار جو ہیں ابو جہل اور تینوں سردار وہ رات کو اکٹھے ہوتے، قرآن سنتے، اور قرآن سنتے سنتے صبح سحر ہو جاتی، اور صبح اٹھتے تو دیکھتے کہ اوہ یہ کیا ہوا، اور اس چیز کو وعدہ کرتے کہ ہم دوبارہ نہیں آئیں گے، کیونکہ اگر ہمارے قبیلے والے کو معلوم ہو گیا تو یہ ہماری ایک کمزوری وہ پہچان جائیں گے۔ اگلی رات دوبارہ اکٹھے ہو جاتے، اور پھر اس کے بعد وہ سحری تک اس کو سنتے رہتے، اور پھر صبح کے وقت یہ وعدہ کرتے کہ ہم اکٹھے نہیں ہوں گے۔ تو یہ تھا قرآن کا اثر جو کہ دلوں تک اثر رکھتا ہے، یعنی قرآن کو جو بندہ سمجھ کے پڑھے، جس کو عربی آتی ہو، وہ اس کے اندر وہ لرزہ طاری کر دیتا ہے جو کہ وہ اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے قرآن اور یہ ہے عربی جو کہ اپنے اندر وہ ایکسپریشنز رکھتے ہیں جس کے ذریعے اظہار کیا جاتا ہے جو لینگویج اظہار کرتی ہے، اور قرآن نے اس لینگویج کو اپنایا جو کہ اتنی ایکسپریسو اور اتنی ایلوکینٹ اور اتنے زبردست طریقے سے قرآن نے اس کو چیلنج کیا کہ وہ جو اس کا کمبینیشن ہے یا جو اس کی قرآن کا جو لٹریری سٹائل ہے وہ خود اٹ سیلف ایک معجزہ بن گیا جس کو آج تک کبھی کوئی توڑ نہیں سکا۔ اور ایک اور اس کا ایسپیکٹ جو کہ پاور آف ایکسپینشن یا اسپریڈنگ، عربی کے اندر آپ کسی بھی چیز کو ایکسپریس کر سکتے ہیں، اور یہ ایک ایسی لینگویج ہے جس کے اندر آپ ورڈز کو جنریٹ کر سکتے ہیں، تعریف جس طرح سے بعد میں ایک چوتھا پوائنٹ بیچ میں لکھا ہوا ہے اربائزیشن والا، اس کے اندر پورے کا پورا باب الاشتقاق ہے، ڈیریویشن کا ایک پورا چیپٹر ہے جس کے اندر ایک ایگزامپل دیکھیں کہ آپ ایک اسم سے فعل نکالتے ہیں اور آپ ایک فعل سے اسم نکالتے ہیں، تو آپ کس طریقے سے فاعل اور مفعول اور آپ کس طریقے سے فعل اور کس طریقے سے اسم اور کس طریقے سے ایک سے دوسری شکل میں چلے جاتے ہیں تھرو ایک دو الفاظ کو آگے پیچھے کیا، اور آپ ایک سے دوسرے یعنی وہ بالکل ہی الگ ایک ورڈ ہے اس کے پر آپ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک عربی کی طاقت ہے کہ وہ اپنے اندر وسعت رکھتی ہے، اور یہ ہے جو جس کو توسع ہم کہہ رہے ہیں، وسعت اپنے اندر رکھتی ہے عربی زبان۔ اربائزیشن کی ایگزامپلز ہمارے سامنے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کسی بھی فارنر ورڈ کو اپنے اندر ایسے ضم کر لینا کہ وہ ٹیلی فون نہ ہو بلکہ وہ عربی کے اپنے اندر ایسے گھل مل جائے کہ وہ عربی کے پھر ڈفرنٹ اس کے ادائیگی یعنی پاسٹ ٹینس اور اس کے فیوچر ٹینس کی ادائیگی کے ساتھ اس کو آپ ادا کر سکیں۔ تو فار ایگزامپل تلفانہ یا تلفانو، تلفانہ، تو یہ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ ٹیلی فون کو اٹھا کے آپ نے یعنی جس طرح اردو کے اندر ہم نے ایڈ کر دیا،
عربی کے اندر جب آپ اس کو عربائزیشن کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اس کو اس سارے کمپلیکس سٹرکچر جو عربی کا ہے آپ نے اس میں ایسے ایڈ کیا کہ اب آپ سارے کے سارے اس کمپلیکسٹی کے ساتھ اس ورڈ کو بھی یوز کر سکیں گے جو فارنر ورڈ ہے. تو یہ ایک یعنی عربی کا جو اپنا سٹرکچر ہے اس کے اپنے اندر یہ خصوصیت موجود ہے کہ وہ ایکسپینشنسٹ ہے. اور اسلام کے اندر ہم یہ دو اسپیکٹ کو دے سکتے ہیں. اسلام کے اندر یہ خوبصورتی ہے کہ قیامت تک آنے والے مسائل کا حل اسلام کے اندر موجود ہے، اور وہ ایسے کہ جو بھی نیا آنے والا مسئلہ ہوگا وہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان سے متعلق ہوگا، اور انسان نے چینج نہیں ہونا قیامت تک. تو جو قرآن ہے وہ قرآن اسی لیے تبیان لکل شیء، یہ ہر چیز کا بیان ہے اس کے اندر، کیونکہ اس کے اندر انسانی مشکلات کا حل موجود ہے. تو جو اجتہاد کے ذریعے سے آپ نئی مشکلات کا حل ڈھونڈنے کے لیے قرآن و سنت میں جاتے ہیں تو آپ نت نئے پرابلمز کو کے لیے نئے احکامات اخذ کرتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کورونا آیا تو کورونا کے لیے فوراً لوگوں نے رجوع کیا کہ اچھا جمعے کے بارے میں کیا خیال ہے. یہاں پہ اجتہاد کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایگزامپل ہے کہ کیسے کوئی بھی اگر نیا پرابلم آئے گا تو ہمیں اس کو دیکھنا ہے اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں. تو یہ ایک ہمارے لیے اجتہاد وہ ایریا ہے جہاں پہ اسلام ہمیں موقع دیتا ہے کہ نئے آنے والے جتنے پرابلمز ہیں ہم ان کو سالو کر سکیں. اور لہٰذا اس کا مطلب یہ بنے گا کہ یہ منجمد یا یہ فریز ہونے کے لیے نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم نئے ایشوز آئیں اور ہم اس کا سلوشن نہ نکال سکیں. دوسرا اسپیکٹ جہاد. اسلام کسی ایک قوم کے لیے نہیں آیا، اسلام تمام انسانیت کے لیے اس کے اندر میسج ہے. تو اس کا مطلب یہ بنا کہ یہ جہاں جائے گا وہاں پہ جا کے ان لوگوں کو اس طریقے سے اپنے اندر گھلا ملا لے گا کہ وہی اس کے اندر نت نئی ایجادات کرنے والے بن جائیں گے. اور یہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے سمارا اور بخارا اور سمرقند یہ سینٹر بن گئے، اور یہاں سے امام بخاری یا اس طرح سے بڑے بڑے جو ہمارے نام ہیں وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ان ایریا سے نکلے جو کہ سینٹر والے نہیں تھے، یا وہ جگہ نہیں تھی جہاں پہ اصل عرب جو جگہ تھی. دوسرے الفاظ میں یہ ایک اسلام کا ایسپیکٹ ہے جو کہ جدھر جاتا ہے وہاں پہ جا کے ایسے لوگوں کو گروم کرتا ہے، وہاں پہ میچور ان کو کر دیتا ہے، تربیت ایسے کرتا ہے ان کی کہ وہ اسلام کے اندر نت نئے یعنی کمالات ان کے آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ نئے علاقے فتح کرنے ہوں یا وہ نئے علوم کو ایجاد کرنا ہو یا ان کے اندر آگے بڑھنا ہو. اور تیسرا اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ یہ عربی زبان جو ہے یہ قرآن کی زبان ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ ایک یعنی ایک خاص خصوصیت سی لوگوں کی ہے، اٹیچمنٹ ہے اس کے ساتھ. لوگوں کو پتہ ہے کہ عربی کے بغیر قرآن اور سنت کا ایکسس نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ جب تک اگر وہ سمجھنا چاہتے ہیں قرآن و سنت کو تو عربی ہی دروازہ ہے، یعنی عربی آئے گی تو وہ سمجھ سکیں گے کچھ. تو لہٰذا یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے کہ عربی کا جو ایک درجہ ہے وہ لوگوں کے لیے خصوصیت اتنی رکھتا ہے کہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں شاید کہ یہ یعنی یہ ایسی لینگویج ہے جو کہ شاید یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شاید یونیورسلی ایسی ہی لینگویج چوز کر لی ہے، تمام انبیاء کے لیے شاید یہ لینگویج ہے. تو کچھ لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ یہی لینگویج ہے اور یہی لینگویج تمام دنیا کے لیے شروع میں تھی، کیونکہ یہ خصوصیت قرآن کے ساتھ ہے اور
ہماری جو امت ہے اس کے لیے ہے، تو یہ کہنا شاید درست نہیں ہوگا کہ جو ماضی کی جو جنریشنز تھیں ان کے لیے بھی یہی لینگویج کا انتخاب کیا گیا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جو پرانے جنریشنز کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے انبیاء بھیجے جو کہ ان کی لینگویج کے اندر ان سے خطاب کرتے تھے. تو لہٰذا یہ پوائنٹ قرآن کے اندر ہی ہے کہ جو پرانی جنریشنز تھیں ان کے لیے ڈفرینٹ جو موڈ تھے وہ چنے گئے تھے. لیکن پھر بھی پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے عربی کے بغیر، کیونکہ قرآن اور سنت کا یعنی انڈرسٹینڈنگ ممکن نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا ایک ہمارے لیے سورس ہے کہ ہم اس کو سیکھیں، اور خاص طور پہ جب اس کو کیری کر کے جائیں، جب اس کو آگے کیری کر کے کسی بھی نئی جگہ پہ جائیں تو وہ عربی کے اندر ہی ہو. کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں یہاں پہ سب کانٹیننٹ کے اندر، جب یہاں پہ میں کہوں گا کہ 712 میں اگر محمد بن قاسم یہاں پہ آیا اور رک جاتا تو شاید یہاں پہ حالات ڈیفرنٹ ہوتے. اور یہ نقطہ کہ جو ریجنز جہاں پہ عربی گئی اور اس نے ان لوگوں کو عرب بنا دیا، اور وہ لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے وہ اسلام کے اندر وہ یعنی انہوں نے اسلام کو آگے بڑھایا، ان کی نئی اس کے اندر تعلیمات کو. تو ہمارے لیے یہ ایک شاید ایک پوائنٹ ہے کہ ہم یہاں پہ اگر مرکز قائم کرنا چاہتے ہیں تو یہ مرکز خلافت کے لیے بننے کے لیے نہایت ضروری ہوگا کہ یہاں پہ عربی زبان کو ہم اس طریقے سے کیری کریں اور اس کو اس طریقے سے سلیبس کا حصہ بنائیں کہ وہ شروع دن سے لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ وہ لینگویج ہے جس کے ذریعے سے آگے بڑھنا ہے. ایک ایگزامپل کے طور پہ دیکھیں کہ جب یہاں پہ راج برطانیہ یہاں پہ قائم ہوا تو انہوں نے کس طریقے سے فارسی زبان کو ریپلیس کر دیا انگریزی زبان سے، اور سارے کے سارے لوگ جو ہیں اس وقت کوشش کرنے میں لگ گئے کہ ہم کس طریقے سے اب انگریزی سیکھیں گے تو آگے بڑھیں گے، اور فارسی اور جو قرآن کی زبان عربی تھی اس کو انہوں نے زیرو کر دیا. تو جو آنے والا یعنی ہمارے لیے یہ ایک پوائنٹ ہے کہ جب یہ لینگویج قرآن کی ہے ہم آج سے اس کو سیکھیں تاکہ جب خلافت قائم ہوگی تو ہم اس زبان کو صحیح معنی میں سمجھتے ہوں. کیونکہ جب ہم اس کو کیری کر کے جائیں گے تو یہ ضروری ہوگا کہ ہم اس کی کنیکٹیوٹی قرآن و سنت سے لوگوں کو سمجھا سکیں، ڈفرینٹ احکامات کیسے اخذ کی جاتے ہیں، تاکہ یہ جتنی چشمے سے ہماری دوریاں ختم ہوں گی ہم اتنا ہی ریوائول کے راستے پہ ہوں گے. اور یہی آخری پوائنٹ ہے ہمارا کہ ریوائول ممکن نہیں ہے جب تک ہم جو سورس ہے قرآن و سنت ہم اتنا قریب نہیں ہو جاتے جتنی پہلی جنریشنز تھی. دیکھیں جتنی بھی جنریشنز، جب آپ شروع کی جنریشنز دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ سورس کے بہت قریب تھی، یہ چشمے کے بہت قریب تھی. جیسے جیسے لوگ چشمے سے دور ہوتے گئے تو بگاڑ بیچ میں آتا گیا. تو جو آج جو ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ خلافہ علی منہج النبوہ کا جو ٹائم آنا ہے، تو ہمیں اس کے لیے جو آج تیاری کرنی ہے کہ ہم ایسی بنیاد رکھ سکیں جو کہ دوبارہ سے چشمے اور جو سورس ہے اس کو قریب سے قریب ترین کر سکیں. اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک ہم عربی زبان کو اس کے اسلام کے ساتھ جوڑ کے آگے نہ چلیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. بھائی نے بڑی زبردست آج کی جو ٹاپک تھا اس کے اوپر آپ کے سامنے پریزنٹ کیا کہ جو ڈاؤن فال کی بھی وجہ تھی وہ عربی کی طاقت اور اسلام کی طاقت کو الگ کرنے کی وجہ سے ہوئی، اور انشاءاللہ تعالی جو ریوائول ہوگا مسلم امت کا وہ بھی اسی وجہ سے ہوگا. تو ایک بڑا فوکس ہونا چاہیے عربک کے اوپر، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ آج یعنی کہ یہاں پہ ہم سارے جو اسٹریم کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں کہوں گا کہ وہ لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ
اسلام ہماری زندگیوں میں واپس آئے ان کے لیے تو اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور میں کہوں گا کہ اگر ہم یہ اسٹریمز دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہے، ہمارے پاس ایکسیس ہے ان پلیٹ فارمز کا، تو عربک سیکھنے کے بھی پلیٹ فارم جو ہے وہ ہماری پھر ایکسیسیبلٹی میں ہے، اور میرے خیال میں ہمیں ایک ایفرٹ پٹ کرنی چاہیے خود بھی لرن کرنے کے لیے عربک. تو مختلف زاویوں سے بھائی نے جو ہے وہ اس ایشو کو جو ہے وہ ڈسکرائب کیا. اس حوالے سے کوئی بھی کسی بھائی کا کویشچن ہے تو وہ لکھ کے کر سکتے ہیں، اور اگر وہ جو ہے وہ بول کے کرنا چاہتے ہیں، وائس کے اوپر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی الاؤڈ ہے. تو میں اوپن کروں گا فلور کویشچن آنسرز کے لیے. جزاک اللہ خیر. یار سوری میں کیمرہ آن کرنا بھول گیا، مجھے کسی نے شروع میں بتایا نہیں کیمرہ بھی. جی چلیں کوئی بات نہیں. اچھا مجھے ایک میسج مجھے ڈائریکٹلی آیا ہوا ہے ابو عباس کی طرف سے کہ ریوائول کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو کائنڈلی اس کے بارے میں بتا دیں. ریوائول اگر میں بالکل شارٹ بریفلی یہ کہوں کہ ریوائول جو فکری بلندی یعنی ہم ایک فکر کی بنیاد کے اوپر جب سارے کے سارے اکٹھے ہو کے آگے بڑھتے ہیں تو اس کا نام ریوائول ہے. تو ایک ایگزامپل کے طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب مسلمان جو ہیں وہ ایک فکر کے اوپر اکٹھے ہو کے مدینہ میں انہوں نے ریاست بنائی، اور پھر اس کے بعد جب وہ آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا کہ کیسے کچھ ہی سال کے اندر وہ اس وقت کی سپر پاورز کو انہوں نے للکارا، اور ان کے ساتھ انہوں نے جو ایک پوری سٹرگل انہوں نے لڑی. تو جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے جو بھی نیشن اگر بیسک کو کے گرد اکٹھی ہو جاتی اور اپنی پرابلم سالونگ کے لیے اس بیسک فگر کو رجوع کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سارے کے سارا معاشرہ اس کے اوپر اکٹھا ہو جاتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ معاشرہ ریوائوڈ ہے جب اس کی وہ بیسک فگر ایک کمپریہنسو سوچ پر مبنی ہو جس میں سے وہ سولوشنز اخذ کر رہے ہیں. تو اسلام کی مثال ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کمپریہنسو ایسی سوچ پر مبنی ہے جو سارے سولوشنز اجتہاد کے ذریعے آپ کو ملتے ہیں. سیکولرزم یا کیپٹلزم جس کے اوپر یہ کیپٹلزم کی عمارت کھڑی ہے جو کہ ساری کے سارے سولوشنز کے لیے وہ ریفر کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی معاشرہ کسی ایسی بیسک سوچ کے اوپر اکٹھا ہو جائے اور وہاں سے سارے کے سارے سولوشنز کا اخذ کرنا شروع کر دیں تو وہ ریوائوڈ ہے. اسی کا فالو اپ کویشچن ہے کہ پھر ڈکلائن کیا ہے؟ ڈکلائن جو ہے وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بالکل اس کا اپوزٹ ہے کہ جب کوئی بھی قوم وہ اپنی وہ کسی بنیاد پہ نہ کھڑی ہو، اور اگر کھڑی ہو کسی بنیاد کے اوپر اور وہ اپنی بنیاد کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرنا شروع کر دے، اور وہ شکوک و شبہات نہ صرف اظہار کرے بلکہ اس کے بعد پھر دوسری بیرونی آئیڈیاز کو اپنانا شروع کر دے، تو ہم کہیں گے کہ ڈکلائن کے آثار تو یہ ہیں کہ اپنی بنیاد کو چھوڑا، شکوک و شبہات کیے، اور جب دوسرے اجنبی خیالات سے یعنی وہاں سے اگر سولوشنز لینا شروع کر دیے تو ہم کہیں گے کہ یہ تھا جس میں آپ نے اپلیکیشن اینڈ کے اندر بھی وہ ڈکلائن کے دونوں ایسپیکٹ سامنے آ گئے، ایک فکری اینگل بھی اور اس کا عملی پہلو بھی. تو مسلمانوں کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شروع میں تو فکری پہلو تھا کہ جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ فکری لحاظ سے کمزوریاں بڑھتی گئیں، لیکن جب 18ویں صدی میں سامنے ایک چیلنج آ گیا دوسری آئیڈیالوجی کا، تو دوسری آئیڈیالوجی نے جب چیلنج کیا تو اس وقت ہم اتنے فکری دیوالیہ پن کا شکار تھے کہ ہمارے جو مفکر تھے،
ہمارے جو مفتی اعظم تھے یا جو الازہر کے شیخ تھے وہی مرغوب ہو گئے تھے مغربیت سے، مغرب کے تصورات سے، ٹو دا پوائنٹ کہ ایک شیخ نے فرانس جا کے واپس آئے اور یہ کتاب لکھی کہ ہمارے ہاں بھی عورت کو آزاد ہونا چاہیے، عورت کی آزادی کا تصور ہونا چاہیے. تو یہ یعنی ڈکلائن ہے کہ جب آپ اپنی بنیادی سوچ سے ہٹنا شروع کر دیا تو اس کا مطلب ہے سفر شروع ہو گیا. اور جب آپ نے اسی کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار کرنا شروع کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دیوالیہ پن کا نشان ہے. اور جب آپ نے اس کو چھوڑ کے دوسرے اجنبی خیالات کو اپنانا شروع کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے چھوڑ ہی دیا. یہ ڈکلائن کی آخری حد ہے. اچھا، ایک سوال ہے کہ یہ جو 2nd سینچری ہجرا کے اور 7th سینچری ہجرا کہ آپ نے بتایا کہ وہ فیزز تھے جو ڈکلائن کے، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ وہ کیا ہے. جو یعنی اس میں کیونکہ زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں گیا کیونکہ آج ٹاپک یہ نہیں تھا. دیکھیں جو 3 فیزز تھے جس کے اندر یہ ڈکلائن ہمارا یعنی ہم گرتے، جو عمارت ہے وہ اسی طرح نہیں گر گئی 1924 میں. 2nd ہجرا تو بڑا شروع کا ٹائم تھا، لیکن اس وقت جو انفلوئنس تھا وہ فورن فلاسفیز کا ہمارے سامنے اس کے اثرات نظر آئے. جس طرح میں نے تینوں کا ذکر کیا، تو یونانی فلسفہ جو تھا اس کی ساتھ جب انٹریکشن مسلمانوں کا ہوا تو شروع میں تو اچھی نیت سے ان کے ساتھ انٹریکشن کیا کہ شاید ہم ان کے اوپر اثر رکھیں گے، ان کو اسلام کے ساتھ انٹریکشن ان کا کروائیں گے اور ان تک دعوت پہنچائیں گے. لیکن جو ان کے طریقے انداز تھے فلسفہ کے، اسی کے اندر رچ بس اتنے گئے کہ گویا اسلام کے اندر سے وہ چیزیں ڈھونڈنا شروع کر دی. تو فار ایگزامپل یونانی فلسفہ سے جو قضاء و قدر کا مسئلہ ہے وہ ہمارے پاس آیا، اور معتزلہ جو ایک پورا سوچ لے کر آیا وہ حکمرانی تک بھی پہنچی، اور اس کے ہم نے بڑے نقصان اٹھائے اور ہم نے اسے بڑے سبق سیکھے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی اس وقت کے جو مائنڈز تھے، بڑے مائنڈز اس کو چیلنج کرنے والے بھی تھے، لیکن ایسے اثر اس وقت اس نے چھوڑا جو کہ دور رس اس کا اثر تھا. اسی طرح سے فلسفہ جس کا ذکر میں نے کیا ہندی فلسفے کا، جس نے یہ کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا کہ آپ اس وقت اپنے یعنی یہ جو کانسیپٹ ہے روح اور مادے کا، کہ آپ جب یعنی یہ 2 الگ کنٹراڈکٹری چیزیں ہیں آپ کے جسم کے اندر، آپ جتنا زیادہ مادے کو ماریں گے، اس سے دور ہوں گے، اتنا روح کے اندر ترقی کر جائیں گے. تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کانسیپٹ وہاں پہ آپ کو ملے گا ہندوؤں کے ہاں، کہ وہ اپنے آپ کو بھوکا رکھیں گے اور اپنے آپ کو ماریں گے، اپنے آپ کو ایک پاؤں پہ کھڑا کر لیں گے، اپنے آپ کو پانی میں کھڑا کر لیں گے، اپنے آپ کو ایسے ایکسپیریمنٹس کریں گے جس سے وہ اپنے آپ کو اس مادی لذتوں سے دور کر رہے ہوں گے، مادی چیزوں سے. اور ان کا فلسفہ یہ تھا کہ اس طریقے سے ہم روحانی بلندیوں کا سفر ادا کرتے ہیں. تو گویا کچھ لوگ یہاں پہ اس سے بھی متاثر ہوئے اور اسلام کو اس اینک سے دیکھنا شروع کر دیا کہ اسلام کے اندر بھی ہم اسی طریقے سے روحانی بلندیاں کی طرف جا سکتے ہیں. اور تیسرا میں نے ذکر کیا تھا جو فارسی فلسفہ ہے. تو فارسی فلسفہ کے جو اثر ہم نے لیا وہ تھا ولی عہدی کا. حکمرانی کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو لوگ تھے تھوڑے سے ریلیکس ہو گئے اور ولی عہدی کو انہوں نے اپنا لیا، اس کے اوپر ریلیکسیشن دکھائی. اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جب 2 خلفاء بھی آ گئے اس کے اوپر بھی خاموشی دکھائی. ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو فلی یعنی ولایہ مطلق جو ہوتی ہے اس کے اندر بھی وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے تھے اصل میں، تو ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر بھی خاموشی دکھائی. تو یہ کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں جو کہ بیرونی فلسفے سے اثر لیا ہم نے. سیکنڈ والے کو ہم نے آگے سارا تفصیل سے بیان کیا کہ کیسے اس ٹائم کے اوپر جب عثمانی خلافت کا قیام ہوا تو عربی زبان اسٹیٹ لینگویج سے ہٹا دی گئی، جس کے بعد وہ جو سورس تھا وہ ہم سے دور ہو گیا.
تو لازم آتا ہے کہ جب آپ سے سورس دور ہو جائے گا تو آپ آہستہ آہستہ اس کی مس اپلیکیشن بھی بڑھتی جائے گی. اور تیسرا پوائنٹ تھا جو اس کے اندر، جب کلونیل یہ کیپٹلسٹ انڈسٹریل ریولوشن آیا تو یہ جو کلونیل انویژن ہے، کلچرل انویژن جس کو کہا گیا، انہوں نے مشنریز یہاں پہ بھیجے، انہوں نے یہاں پہ ایجوکیشن کے نام سے یہاں پہ انسٹیٹیوٹ کھولے. ابھی بھی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں پاکستان کے اندر آپ کو نظر آئیں گے گارڈن کالج، آپ کو نظر آئیں گے ایچیسن کالج، آپ کو نظر آئیں گے ایڈورڈز، آپ کو نظر آئیں گے یہ سارے کے سارے انہوں نے اس طریقے سے یہاں پہ زہر گھولنا شروع کیا جو کہ نظر آتا تھا بڑا میٹھا میٹھا لیکن اندر سے بہت کڑوا تھا. اور یہی ان کی چالیں تھیں جس کے ذریعے سے کبھی وہ ایک روپ دھار کے آتے کبھی دوسرا، لیکن آبجیکٹو یہ تھا کہ کسی طریقے سے وہ ساری ڈیموکریسی کے خیالات، فریڈمز کے خیالات، وومن رائٹس کے جو خیالات ہیں ان کو مسلمانوں کے اندر ایڈ کر دیا جائے. اور اس طریقے سے ایڈ نہ کیا جائے کہ وہ سٹیفن نے کہا ہے تو اس لیے مجھے اچھا لگ رہا ہے، وہ ایڈ ایسے کیے جائیں کہ وہ محمد نے کہا ہے اور محمد ان کا بڑا اسکالر ہے، اور محمد عبدو ایک بڑا اسکالر یا ایک بڑا نام تھا جس نے اس طریقے سے کوشش کی کہ ان ساری خرافات کو اسلام کے لبادے کے اندر چڑھا کے پیش کیا جائے. اسی سے ہی مسلمانوں کے اندر یہ کنفیوژن پیدا ہوتی نظر آئی جب جو ایسے نام تھے جو بڑے نام تھے سر سید احمد خان جیسے یا محمد عبدو یا جو ان کے شاگرد تھے راشد رضا، ان لوگوں نے یہ والے کام کیے کہ کیسے اسلام جو ہے وہ ماڈرن بنانے کے لیے ہمیں ڈیموکریسی اور ایکوالٹی اور سوشل جسٹس ان پرنسپلز کو اپنانا ہوگا. اور انہوں نے پھر یہ تعویلیں گھڑنا شروع کی کہ اسلام کے اندر بھی یہی ہمیں سورس میں ملیں گی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اچھا یہ ایک سوال ہے کہ why have we failed to make Arabic a mandatory course in our educational levels or grades? Please share your experience. اور میں اگر اس میں ایڈ کروں تو یعنی کہ کیا آیا کہ مطلب کورس میں ڈالنے سے کوئی ریوائول آئے گی بھی یا نہیں آئے گی؟ صرف کورس تو میں نے ویسے ہی بیچ میں ایک ذکر کر دیا تھا کہ کیونکہ ہمارا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ کی لینگویج عربی ہے اور جیسے ہی یعنی خلافت آئے گی تو اس کی آفیشیل لینگویج عربی ہوگی. سلیبس جو ہے وہ سارے کے سارا عربی میں ہونا تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن عربی زبان مینڈیٹری ہوگی جس کا مطلب ہے کہ عربی سیکھنا پڑے گی. اور اس کی مثال میں نے ایسے ہی دی تھی کہ دیکھیں جب شروع میں خلافت ایکسپینڈ کر رہی تھی تو شروع میں تھوڑا سا ٹائم لگا تھا جو عراق اور جو فارس کے علاقے تھے ان لوگوں کے اندر یعنی جو ولایات کے اندر جو لینگویج یوز ہو رہی تھی وہ لوکلی تھی، اور تقریباً 70-75 سال بعد جا کے اس سارے کے سارے جو اس وقت ریکارڈز مینٹین ہو رہے تھے، رجسٹرز مینٹین ہو رہے تھے، تقریباً 75 سال بعد جا کے وہ ریکارڈز کو چینج کیا گیا. تو یعنی یہ جو آپ کا ریکارڈ کیپنگ اس طریقے سے جو کام ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن آفیشلی لینگویج عربی جتنے بھی آپ کے، جس طرح یہاں پہ ہم مثال دیتے ہیں جج آپ کا فیصلہ انگلش میں دیتا ہے، آپ کی جو آفیشیل لینگویج ہوگی وہ عربی ہوگی، جتنی کمیونیکیشنز آپ کی سینٹر کے ساتھ ہوں گی وہ عربی میں ہوں گی. تو یہ یعنی اس کا جتنا ایمفیسس کیا جائے اتنا میں کہوں گا کہ ضروری ہوگا. شروع میں یہ ایک یہ پوائنٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ ہم جتنا اپنے چشمے کے قریب ہوں گے، سورسز کے قریب ہوں گے، ہم اتنا زیادہ جلدی اس پوائنٹ تک پہنچیں گے کہ ہر محلے یا ہر شہر کے اندر ایک مجتہد ہو. تو یہ لیول اچیو کرنے کے لیے ہمیں اس عربی کا بیریئر کو عبور کرنا ہوگا. جی جزاک اللہ خیر. اچھا ایک اور سوال ہے، عثمانی خلافت میں ڈکلائن عربک کی نیگلیکٹ سے ہوا؟ آپ نے یورپ میں اسلام کے ایکسپینشن کا ذکر کیا، پلیز ایکسپلین.
اچھا، ایک تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہر لینگویج جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ چینج ہوتی ہے، اس کے ڈائلیکٹس اور اس کے جو اندر نئے الفاظ یا نئی ٹرمنالوجیز ایڈ ہو جاتی ہیں. تو یہ بات درست ہے کہ عربی زبان کے اندر بھی ڈائلیکٹس کافی حد تک بیچ میں ایڈ ہوئی ہیں چیزیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ الذِّكْرَ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مفہوم یہ ہے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کا مفہوم میں تفسیر میں یہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، جس کے اندر شامل ہے عربی اس وقت کی، اس کے اندر شامل ہے وہ حدیث جو کہ اس کو سمجھنے کے لیے چاہیے. تو لہٰذا یہ ایک قرآن کے ساتھ اس کا جو رشتہ ہے اور حدیث کے ساتھ جو رشتہ ہونے کی وجہ سے خاص طور پہ اس جو پرانے زمانے کی جو اس وقت کی جتنی پوئٹری اور جتنی اس زمانے کی جو لینگویج ہے اس کو آج بھی پڑھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ میں کہوں گا کہ کیونکہ آپ نے ایکسیس کرنا ہے اس زمانے کی ڈائلیکٹس اور آپ نے سمجھنا ہے اس زمانے کی لینگویج کو، تو اس زمانے کے سارے ایکسپریشنز کو جاننا ضروری ہے تاکہ اس میں سے آپ رولز یا اس کو آپ ایکسپریس کر سکیں آج کی مطابق، اگر ایون آج فرق بھی ڈائلیکٹس ہو گئے ہوں تو. اچھا، یہ ایک مجھے پرائیویٹ میں کوشچن آیا ہوا ہے کہ عربک تو بہت لوگ حاصل کر رہے ہیں، مدرسے بھرے ہوئے ہیں، پھر ریوائول کیوں نہیں آ رہا؟ مدرسے کے اندر جو بہت سارے لوگوں کو جو پڑھایا جا رہا ہے وہ کافی نہیں ہے، اور میں شاید اگر یہ کہوں کہ اصل جس چیز سے میں اگین مثال شروع میں دی تھی میں نے، اور وہ مثال دی تھی یہاں پہ راج برطانیہ نے جب یہاں پہ آ کے شروع کیا اپنا کلونیل دور، تو کیسے فارسی کو چینج کر کے انگریزی رائج کی. تو ہمیں یہیں کے ہی لوگ نظر آئے کہتے ہوئے کہ ہمیں انگریزی کو سیکھنا چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. تو جب تک ہمیں ایسا سسٹم نہیں لے کر آتے جس کے اندر جب آپ عربی کو صرف پڑھانے کے لیے استعمال نہیں کر رہے بلکہ عربی کے اندر جتنی نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ عربی کے اندر آپ کریں. آپ جس طریقے سے اس وقت ہائبرڈ یہاں پہ جو بچہ ہے شروع میں پڑھتا ہے اردو بھی انگریزی بھی، کچھ حد تک اس کو عربی پڑھا دی جاتی ہے کچھ اسکولوں میں، کچھ جگہوں پہ ان کی لوکل لینگویجز پڑھائی جاتی ہیں. تو یہ ایک بچے کی قابلیت ہی ختم کر دیتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کے پاس ایک ایسی انوائرمنٹ نہیں ملتا جہاں پہ آپ کے پاس وہ ایکسلنس کے مواقع جہاں پہ لوگوں کو میسر ہوں، اور وہ لازم آتا ہے کہ اگر یہاں پہ پاکستان کے اندر شاید مجھے لگتا ہے کہ ایک ریسٹرکشن مائنڈ کے اوپر ہم نے اپنی لگائی ہوئی ہے، اور وہ ہے کہ ہم نے اگر کرنا بھی ہے عربی کو سیکھنا بھی ہے تو صرف اس لیے کہ ہم سیکھ سکیں کہ پرانے لوگوں نے کیا کہا ہے اس کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. ہم کبھی اس کو پریکٹس کرنے کے لیے سیکھتے بھی نہیں ہیں. تو جو میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اس کو اس طریقے سے سیکھنا ہے کہ کیسے یہ عربی ٹول ہے وہ قرآن و سنت کو ایکسس کر کے اس میں سے کیسے احکامات کا استنباط کیا جاتا ہے. جب ایک دفعہ وہ ٹول آپ نے سیکھ لیا آپ اس کو اپلائی کریں گے، اور یہی چیز آپ کو نظر آتی ہے ماضی کے اندر. جو علماء جو کہ دوسرے علاقوں کے اندر یعنی عجمی علماء نے زیادہ عربی کے اوپر کام کیا ہے. تو اگر آپ صرف اور نحو کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا اس کے پانیئرز کے اندر وہ عجمی لوگ ہیں. کیونکہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بہت زیادہ اس کے اندر کمال حاصل کیا، یہاں تک کہ اس کی ایسی ڈسپلنز
اور ایسے سارے کے ساری جو سائنس ہے اس ساری کو ایسے واضح کر کے رکھ دیا. یہ سارے کے سارا اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو صرف اور نحو کی کتابوں کے اندر اجمیوں کا بہت ساروں کا نام ہوگا. اور یہی چیز آج ہم نے اس وقت کرنی ہے کہ ہم دوبارہ سے جب عربی کو اسلام کی طاقت کے ساتھ ملانے کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ نہ صرف اپلیکیشن بلکہ جب دوبارہ سے اس کو ہم نے لے کر جانا ہے تو ہمارے پاس عربی زبان ہو جو کہ ہم اس کو ساتھ لے جانے کے لیے آگے لے کر جائیں, جو کہ اس کی ایکسپریشن جو ہم نے بات کی ہے انفلوئنس کے اعتبار سے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بھائی ہوتے تھے جو کہ عربی کے اندر حدیث سناتے تھے. تو عربی کے اندر حدیث سناتے تھے, اس کا ایک اثر دوسرے بندے کے اوپر ہم ساتھ بیٹھ کے دیکھتے تھے کہ یار یہ عربی کی حدیث آپ نے سنائی ہے تو دوسرے بندے کے چہرے پہ اس کا اثر آیا. تو یہ عربی کا ایک خاص ایک اثر ہے جو کہ خاص طور پہ یہاں پہ ہم فیل کر سکتے ہیں سب کانٹیننٹ کے اندر کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ایک خاص لگاؤ رکھتے ہیں عربی کے اندر. جب یہ پوری کی پوری چیز فلی 100% جب کیری کی جائے گی آگے لوگوں تک تو یہ ہمیں پھر اس کے سکسیس اور اس کے فروٹس نظر آئیں گے جو کہ پہلی جنریشنز کو ملے تھے. جی یہ سلیمان احمد کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو اپنا مائک انمیوٹ کر کے پوچھ لیں. جی السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی صحیح. اچھا میں نے کنورسیشن تھوڑی سی لیٹ جوائن کی تھی تو میں اس کے لیے شیور نہیں ہوں کہ مطلب جتنا کنٹیکسٹ مجھے بات کا سمجھ آیا مطلب ویدر ایم آئی رائٹ اور رانگ, لیکن آپ کی بات کا کنٹیکسٹ مجھے یہی لگا کہ آپ نے کہا کہ مسلمز آر آن دا ڈاؤن فال کیونکہ وہ لوگ عربی سے دور ہو گئے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو پورا عربی بولتا ہے, they are excellent in Arabic, ٹھیک ہے, but they are still having a downfall. دیکھیں جو میرا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ڈاؤن فال کی وجہ ہے ویکنیس ان انڈرسٹینڈنگ اسلام, اور اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں فکری کمزوری کے باعث. فکری کمزوری کا مطلب اسلام کے سمجھنے میں کمزوری آ گئی تھی. تو یس یہ بات درست ہے کہ عرب کے ہوں یا عجم ہوں دونوں کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے. جو میں نے پوائنٹس یہاں پہ مینشن کیے تھے 3 لیول کے اندر, جس کے اندر فرسٹ سیکنڈ ہجرہ کی بات ہوئی, پھر 7th ہجرہ کی بات ہوئی, پھر 12th ہجرہ کی بات ہوئی. تو میں نے جب یہ بات کی تھی تو میں اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا کہ کیسے فکری کمزوریاں یا اس کے اثرات مسلمانوں کے اندر آنا شروع ہو گئے 2nd ہجرہ سے. پھر 7th ہجرہ میں جب آٹومن خلافت آئی تو انہوں نے آفیشیل لینگویج چینج کر دی. تو اس سے ہوا یہ کہ جو آپ کا سینٹر ہے, آپ کا جو مرکز ہے, وہ جب دور ہو گیا عربی سے, تو عربی تو وہ تھا ذریعہ جس کے ذریعے اسلام کو سمجھا جاتا تھا. تو جو ایکسپینشن ہو رہی تھی, اسی لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے دور کی جو ایکسپینشن ہے وہ اس طرح کی ایکسپینشن نہیں جس طریقے سے جو پہلی جنریشنز کی ایکسپینشن تھی. یعنی کہ جو جہاد پہلے جنریشن نے کیا وہ آپ اگر جا کے اس کا مطالعہ کریں تو وہ آپ کو علاقے نظر آئیں گے زبردست اسلام کے اندر رچے بسے. اور دوسرے جو علاقے جب ان کو فتح کیا گیا آٹومن امپائر کے زمانے میں, ملیٹریلی دے ور اسٹرانگ, لیکن کیونکہ وہ عربی لینگویج سے دور ہو چکے تھے تو ان کی جو اپلیکیشن تھی اس کے اندر ویکنیس آ گئی تھی, اور ان کے کیری کرنے کے اندر ویکنیس آ گئی تھی جس طریقے سے وہ کیری کر رہے تھے. اور اسی چیز کو ہم آج دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ علاقے جو کہ ان یعنی بلکان کی ریاستیں یا یہ ریاستیں جہاں پہ جو زمانے میں فتح ہوئی, تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ بڑی یعنی اس طریقے سے ان کے اندر اسلام کا کلچر نہیں آیا جس طریقے سے یہاں پہ جو باقی جو فتوحات جو پہلی جنریشنز نے کی تھی جہاں پہ وہاں پہ آیا تھا. صحیح, all right, thank you. اور دوسرا شاید ایک پوائنٹ میں یہ آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے کہ عرب تو عربی جانتے ہیں تو پھر کیوں
وہ کیوں زوال کے اندر ہیں؟ اس لیے کیونکہ وہ عربی تو جانتے ہیں لیکن اسلام کو چھوڑ دیے ہے. تو ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جب تک آپ اسلام کی طاقت اور عربی کی طاقت کو یکجا نہیں کریں گے آپ تو اسی گڑھے کے اندر رہیں گے جہاں پہ بیٹھے ہوئے. تو چاہے عرب ہو یا عجم ہو، معاملہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس ایک پوائنٹ کو، یعنی ہم سارے کے سارے اکٹھے نہیں ہوتے کہ ہم اس ایک پرچم کے نیچے اکٹھے ہوں، اسلام کے پرچم کے نیچے، اور ہم پھر اس کے پرچم کے نیچے اکٹھے ہو کے اس کو نافذ کریں اور پھر اس کو آگے لے کر جائیں. اور یہ چیز کیوں عربی کے بغیر، یعنی کیوں وہ عربی کے بغیر اس طرح سے ریوائول نہیں ہوگا؟ کیونکہ اجتہاد کے لیے عربی چاہیے، جتنی نئی انوویشنز ہیں اس کے لیے عربی چاہیے. تو ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم صرف چند لوگوں کے اوپر ریلائے کریں اور باقی سارے کے سارے یعنی وہ سیکنڈ یا تھرڈ یا فورتھ لیول کے اندر وہ چشمے سے دور ہوں. ہر بندے کے پاس یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ چشمے سے قریب ترین ہو. دیکھیں لیکن اگر آپ اتحاد کی بات کر رہے ہیں تو عربی کے بھی اتنے ڈائلیکٹس ہیں کہ ایک کنٹری والا دوسرے ملک کے دوسرے عرب کنٹری کے ڈائلیکٹ کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ٹونیزینس کہتے ہیں کہ ہمارا ڈائلیکٹ سب سے بیسٹ ہے، سعودیہ والے کہتے ہیں ہمارا بیسٹ ہے، ایجپشنس کہتے ہیں ہمارا بیسٹ ہے. تو ڈائلیکٹس ہی اتنے ہیں، مطلب ایک لینگویج پہ آپ کیسے کسی کو اکٹھا کر لو گے، کیونکہ ڈائلیکٹس ان کے ڈفرنٹ ہے. ایون کہ پاکستان ہندی میں اور اردو میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، ایٹ لیسٹ جتنی ہم لوگ مطلب روٹین میں سنتے ہیں. لیکن اگر آج آپ کہہ دیں کہ پاکستان میں ہندی امپلیمنٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ایک ہونا چاہتے ہیں ہم لوگ، مطلب کہ یہ کہ ہمارا ایک زبان رہے، ایک طرح کا سب کچھ رہے، کتنے کو لوگ یہاں سے مان جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے. تو اسی طرح کے مطلب ٹونیزیا والا سعودی کی عربی کے لیے نہیں مانے گا جس کو ہم اسٹینڈرڈ عربک کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ والی عربک ٹھیک ہے، یا ایجپٹ والے کہیں گے نہیں ہماری والی ٹھیک ہے. تو کس طرح سے مطلب ایک لینگویج کو کیسے آپ میں اگر آپ کو ایگزامپل دوں کہ کیا صحابہ کے ٹائم پہ یہ ڈائلیکٹس نہیں تھے؟ کیا قرآن جو تھا وہ ڈفرینٹ ڈائلیکٹس میں موجود نہیں تھا، جس کو بعد میں ایک ڈائلیکٹ کے اندر موجود، یعنی جو حفصہ کی جو ٹرانسلیشن ہے، حضرت حفصہ کے نام سے جو موجود ہے امہات المؤمنین، تو اس وقت بھی ڈائلیکٹس موجود تھی، لیکن اس کو سنبھال کے رکھ لیا جو کہ ایک قریش کا ڈائلیکٹ ہے. اسی لیے میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ جب آج بھی یہ ڈفرینٹ ڈائلیکٹس موجود ہیں، یہ پہلے بھی تھی، اور اس وقت جو ڈائلیکٹ یعنی قریش کا جو ایکسینٹ اور قریش کا جو ڈائلیکٹ ہے اس کو سنبھال کے رکھ لیا. اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قرآن میں کہا کہ میں نے نازل کیا ہے اس کو اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، یہ اس کے اندر شامل ہے کہ اس وقت کی عربی زبان کا ڈائلیکٹ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنبھالنے کا ذمہ لیا ہے. تو اسی لیے میں نے یہ کہا تھا کہ ڈائلیکٹس تو آج بھی موجود ہیں، آپ کی بات درست ہے، لیکن ہم اس سورس کے قریب اس وقت ہوں گے جب ہم وہ سمجھیں گے ڈائلیکٹ جو اس زمانے کا تھا. ہم جب قرآن اور سنت کی زبان سمجھنے کی بات کریں تو ہم آج کی تیونس یا آج کی ایجپٹ یا آج کی سعودی سلینگ لینگویج کی میں بات نہیں کر رہا. ہمیں اس درجے کی زبان سیکھنی ہے جو کہ اس ڈائلیکٹ کے اندر اس زمانے میں بولی جاتی تھی، تاکہ ہم اس سورس کا استفادہ حاصل کر سکیں. کیونکہ اصل تو اسلام سے استفادہ حاصل کرنا ہے، نہ کہ تیونس یا ایجپٹ یا سعودی کے قریب ہونے کی بات ہوئی. اچھا، یہ ایک سوال اسحاق کا ہے. When we go through history of subcontinent, we see Urdu, Persian and Arabic as common languages taught and spoken. Then what we had missed that we failed to make it dominant? تو دیکھیں یہاں پہ تو سب کانٹیننٹ کے اندر اردو تو بعد میں یہ پرشین اور عربک لینگویج یہاں پہ زیادہ یعنی پڑھی اور پڑھائی جاتی تھی. یہاں پہ پرابلم تو اور تھا. یہاں پہ پرابلم یہ تھا کہ جو مسلمان یہاں پہ اگر میں اگین یہ کہوں کہ آپ کی لینگویج کیا ہے اور آپ جس کو حکمرانی کی لینگویج بنا رہے ہیں وہ فارسی ہے،
اور جو اسلام کی لینگویج ہے وہ عربی ہے. اسی کا یعنی جدا ہونا جو ہے، ترک بھی تو یہی کر رہے تھے. جو اسلام کی لینگویج انہوں نے چھوڑ نہیں دی تھی، یعنی کہ عربی کے اسکالرز تھے ان کے پاس بھی، یعنی اسلام کے اسکالرز تھے ان کے پاس بھی، لیکن جب آپ امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں اور جب آپ کیری کر رہے ہیں جہاد کے ذریعے سے، اس وقت آپ کی جو فورس ہے، اگر آپ کے پاس وہ عربی نہیں ہے، عربی کا انفلوئنس نہیں ہے، تو پھر آپ وہ جا کے وہاں پہ وہ اس طریقے سے امپیکٹ نہیں پیدا کر سکیں گے. جو میرا سارا فوکس تھا کہ آٹومنز نے امپلیمنٹیشن جا کے کی، وہ ویک رہی، کیونکہ ان کے پاس وہ عربی کا ٹچ نہیں تھا، کیونکہ وہ عربی کا انفلوئنس نہیں تھا ان کے پاس جو کہ وہ پیدا کر سکتے وہاں پہ. یہاں پہ بھی یہی ہوا سب کانٹیننٹ کے اندر. یہاں پہ جو آفیشیل لینگویج تھی وہ فارسی تھی، تو یہاں پہ اگر یہ عربی ہوتی، میں شروع میں یہی کہا کہ یہاں پہ اگر عربی ہوتی تو یہاں پہ اور ہی حساب ہوتا. جی یہ عبد الباری کا کوشچن ہے، خلافت میں لوکل لینگویج کا کیا کردار ہوگا اور کیا سرکار ٹرانسلیشن کی سہولت دے گی. تو میں نے اس حوالے سے تھوڑا سا ذکر کیا ہے کہ جو مرکزی لینگویج یا آفیشیل لینگویج تو عربی ہے، لیکن جو مقامی لینگویج ہے یہ ممکن ہے کہ کچھ عرصہ لگے ہمیں ٹرانزیشن کے اوپر. تو میں نے مثال دی ہے کہ تقریباً 75 ہجری کے اندر جا کے جو دیوان تھے یا ریکارڈ رجسٹرز جو تھے وہاں پہ عراق کے اندر، وہ جا کے چینج کیے گئے عبد المالک بن مروان کے زمانے میں. تو اس سے یہ معلوم ضرور ہوتا ہے کہ ایون دو کہ مرکزی لینگویج عربی تھی، لیکن جو اس وقت کی جو مقامی لینگویج چل رہی تھی جس کے اندر سارے ریکارڈ کیپنگ چل رہی تھی، وہ فارسی تھی یا دوسری لینگویج تھی، رومن تھی. تو یہ ممکن ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگے اپنے ریکارڈز کو موو کرنے میں، لیکن آفیشیل لینگویج جو ہے وہ عربی ہوگی. اچھا، ایک بھائی کریم جو ہے وہ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ انمیوٹ کر کے کامنٹ کریں. آواز آ رہی ہے بھائی؟ ہاں جی. اچھا، میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنے دفعہ میں پڑھ رہا تھا عربک کے ٹیچر کے ساتھ تھا، تو انہوں نے ایک بڑی زبردست مثال دی، تو میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں. جیسے بھائی بتا رہے تھے کہ بہت سارے ادھر فلسفے جس کی وجہ سے فرق پڑا، ہندی فلسفے، یونانی فلسفے، فارسی کے جو فلسفے تھے، معتزلہ کا ایشوز تھا. تو اس میں یعنی کہ جس طرح وہ بھائی نے مثال دی کہ شعر کے 70 نام ہیں، تو ان ناموں سے اصل میں فرق کیا پڑتا ہے کہ ہم کیوں اسپیسیفک ایک نام لینا چاہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر عربک میں نہیں کے لیے بہت سارے ورڈ استعمال ہوتے ہیں. جیسے عربک میں نہیں کے لیے لا استعمال ہوتا ہے، اللہ استعمال ہوتا ہے، کلا استعمال ہوتا ہے، لن استعمال ہوتا ہے، لم استعمال ہوتا ہے، ما، لیسا، لیست، بلا، غیرہ، دونا، اللہ، نا. ایون یہ کہ یعنی کہ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ نام جسے ہم کہتے ہیں جی ہاں، وہ بھی عربک میں نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ایک عربی کی خوبصورتی ہے. تو اصل میں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہے صرف نہیں، اس کے لیے ہم اتنے سارے لفظ کیوں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ انہوں نے کافی سارے بھائیوں نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اس روز اپنے سائے رحمت میں جگہ دے گا، جس روز اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. جس میں لازمات وہ عادل حکمران ہے، وہ نوجوان ہے جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھا، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، وہ آدمی جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پر جو سائے کا لفظ استعمال ہوا وہ استعمال ہوا لا ذلہ الا ذلہ، لا ذلہ. تو یہ جو لا ہے اصل میں یہ عربک میں بہت اسپیشل ہے، جسے ہم کہتے ہیں لائے نفی جنس. تو وہ اس کی مثال ہمیں سمجھا رہے تھے کہ یار وہ اس طرح ہے کہ یعنی کہ ہم اس لا کو
کہ اس جنس کا انکار کر دیا ہے. جیسے یہ جو سائے کی مثال دی, جیسے آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تو اس وقت چھت کا سایہ ہے, آپ کمرے سے باہر آتے ہیں تو صحن میں دیوار کا سایہ ہے. اچھا میں باہر نکل جاتا ہوں, گھر سے باہر نکل جاتا ہوں تو گلی کی دیوار کا سایہ ہے. اچھا باہر روڈ پر آ جاتے ہیں تو وہاں درخت کا سایہ ہے. اچھا آپ روڈ سے بھی آگے چلے گئے, اب آپ میدان میں چلے گئے تو آپ نے چھتری کھول لی, چھتری کا سایہ آ گیا. اچھا آپ کے پاس چھتری نہیں ہے, بیگ سر پہ رکھ لیا, وہ ایک سایہ آ گیا. اچھا بیگ بھی نہیں ہے, کتاب ہے, کتاب رکھ لی, وہ سایہ ہے. کتاب بھی نہیں ہے, ہاتھ ہے, ہاتھ کا سایہ. اچھا اب ہاتھ بھی نہیں ہے تو اس جگہ پر آپ لا کو استعمال کریں گے. تو آپ یعنی کہ اس لا کو اگر ایک اجمی یا کوئی بھی شخص سمجھ سکتا ہے نا کہ اس لا کا کیا مطلب ہے, اور وہی ہمارے کلمے میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ لا الہ, کوئی الہ نہیں ہے. تو وہ یہ ان کے فلسفوں کی وجہ سے, وہ جو روحانیت کے فلسفے آئے ہیں ہمارے اندر, ربانیت کے فلسفے آئے ہیں, یا وہ غیر اللہ سے مانگنے کے فلسفے آئے ہیں, وہ اس لا کی وجہ سے آٹومیٹکلی ختم ہو جاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. کس طرح عربی ہو سکتی ہے؟ ہماری سارا ٹریڈ سب انگلش یا اردو میں ہوتی ہے, بٹ ہم کس طرح گورے کو عربی پر لائے, بٹ ہم کس طرح گورے کو عربی پر لے آ سکتے ہیں, لوگوں میں عربی کا یہ آغاز کر سکتے ہیں. دیکھیں جو یہ سوال ہے کہ ہم کس طریقے سے, ہر چیز تو ہماری اردو یا انگریزی میں ہے, تو ہم کیسے عربی کے اندر ہم جا سکتے ہیں. تو میں نے یہی میں تیسری دفعہ یہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو ٹرانزیشن ہے لوکل چیزوں کا, ریکارڈز کا خاص طور پہ, تو وہ بہت ساری چیزیں جو آپ کی چل رہی ہیں لوکل لینگویج کے اندر, وہ اس طرح سے چلیں گی کچھ وقت کے لیے. میں نے آپ کو مثال دی ہے 75 سال بعد جا کے جو دیوان ہیں عراق کے, وہ لینگویج چینج ہوئی ہے 75 سال بعد جا کے. ہمیں شاید اتنا ٹائم نہیں لگے گا, ہم انشاءاللہ جلد کوشش کریں گے کہ ہم اس ٹرانزیشن کے اندر جائیں. لیکن یہ نقطہ سمجھنے کے لیے ہے کہ آفیشیل لینگویج جو ہے وہ اسٹیٹ لینگویج, وہ عربی ہونے کا مطلب کیا ہے. جتنے آفیشیل کمیونیکیشن ہے وہ آپ کی عربی کے اندر ہے, اور آپ کی جو جس طرح سے ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوتا ہے, دو اگر کسی کا دو بڑے یعنی صدور بیٹھے ہیں تو ساتھ ایک ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوا ہے. تو کوئی جو ہے وہ بات کرتا ہے اپنی لینگویج کے اندر, تو ٹرانسلیٹر اس کو ٹرانسلیٹ کر کے دوسرے میڈیم کے اندر وہ سنا دیتا ہے. تو کسی کو کوئی اس میں وہ نہیں ہوتا کہ کوئی انگریزی کسی کو نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. بلکہ لوگ اپنی لوکل لینگویج کو اس لیے بھی یوز کرتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر فخر کرتے ہیں. ہمیں عربی کو جب ہم اڈاپٹ کریں گے تو آفیشیل لینگویج عربی ہوگی, جس کا مطلب ہے کہ ساری آفیشیل کمیونیکیشنز عربی میں ہوں گی. لوکل کچھ ٹائم ضرور لگے گا, جس کے اندر ہم ٹرانزیشن جب کریں گے تو اس کے اندر تھوڑا بہت ٹائم لگ سکتا ہے. جی جزاک اللہ خیر. ہمارا ٹائم بھی پورا ہو گیا, تو ہمیں اور کوئی کامنٹ یا کوشچن نہیں ہے.